پتہ کیسے چلے کہ حصار ہو گیا ہے؟ حصار کا مطلب ہے کہ وہ دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی اور آپ پہ حملہ آور ہو سکتی ہے۔ ہے۔ اگر آپ حصار کے عامل ہیں تو پھر وہ آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتی۔ ایک ہو بات سکتی۔ آپ ان کے پاس گئے، انہوں نے بتانا آپ یہ کھا کے آئیں، یہ پی کے آئیں، آپ کا نام کیا، آپ کی والدہ کا نام کیا، بندے کی جان وہی نکل جانی ہے۔ تو میں جب مجھے کسی نے کہا نا کہ وہ ہر بات بتا دیتا اس کے پاس کوئی چیز ہے، تو کھوج تلاش تو مجھے تھی۔ میں یارکیب کا عمل کر چکا تھا، میں نے کہا اس کو ٹیسٹ کرنا ہے جا کے، کیونکہ میں بڑا ایکسائٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جو چیز ان کو انفارمیشن دیتی ہے، جو چیز ان کو خبر دیتی ہے، جس غیر مری مخلوق سے یہ ہیلپ لے کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اسے امزاد ہو سکتا ہے، موکل ہو سکتا ہے، جن ہو سکتا ہے، وہ آج ان کو خبر دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ یارکیب کی طاقت کیا ہے۔ وہ اس کو بڑا شوق تھا، کوئی چڑیل تھی، گجنی نام کی چڑیل تھی، اس کو پکڑنے کا۔ وہ لوگ جو جن کی رینج میں یہ کتاب نہیں ہے، پاکستان سے مجھے انڈیا سے بڑے کالیں آتی، یورپ سے بڑے کالیں، وہ پی ڈی ایف پہ جائیں اور آپ عملی آثار دیکھیں سارا طریقہ شیڈول اس میں لکھا ہوا ہے۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے ٹائم کا، آپ کی محبت ہے کہ جب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ تشریف لے آتے ہیں، اور ریکویسٹ ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے فینس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے فالوورز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں پوچھیں۔ خاص طور پہ جو ابھی ہوا ہے، ابھی وہ عمل حب جو تھا، وہ جو ایک چیز سچویشن جو کریٹ ہوئی ہے، ہاں جی، وہ سارا کچھ جو ہے اس پہ بہت فالوئنگ چل رہی ہے۔ لیکن ایک اس میں اور بھی مسئلہ ہے کہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ حصار آپ نے بتایا لاسٹ ٹائم بھی کہ حصار کیسے بنا، ایک تو کائنڈلی وہ دوبارہ بتا دیجیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ حصار ہو گیا ہے؟ آپ نے آج نا اب ماہر عالموں کی طرح بات کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھی بڑی پیاری بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر حصار آپ نے کر لیا ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ حصار ہوا کہ نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک آپ بات کریں۔ پہلی بات تو میرے بہت سارے دوست مجھے بھی بہت سارے آفریں کر رہے ہیں، بہت سارے مجھے نا لالچ دے رہے ہیں کہ آپ یہ عملی حب دے دیں، جو کہتے ہیں ہم دیکھ دیں۔ میں پھر بار بار کلیئر کروں گا الحمدللہ کہ یہ سلسلہ پیسے شیشے کے لیے نہیں، یہ صرف خدمت خلق کا سلسلہ ہے، اور شفا رب کے پاس آپ اگلے جس کو چاہے اس کو دے دیتا ہے۔ عملی حب کے بعد تو واقعی بچا لایا ہوا۔ میں فون کھولتا ہوں تو اتنی کالیں، اتنے میسج شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے چاہنے والوں کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل آپ عملی حب کریں، لیکن اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ خدمت خلق کے تحت کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کرتے ہیں، تو پھر تو وہ ٹھیک بات ہے۔ لیکن ویسے یہ ایک سینسیٹیو دنیا ہے، یہ 11,000 KV ہے، یہ بڑی شارٹ KV، یہاں پہ آپ جھلس سکتے ہیں، آپ ستیہ ناش ہو سکتا ہے، آپ برباد ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر بڑے اعمال کی طرف آتا ہے تو اعمال سے پہلے اسے حصار کی طرف جانا ہے۔ حصار جیسے ہم بتا سکے، کچھ لوگ آیت الکرسی کرتے ہیں، کچھ لوگ یا حفیظ کرتے ہیں۔ میرا محبوب جو طریقہ میں سب اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ ایک نادیدہ اور غیر مرئی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہاں داخل ہونے سے پہلے اپنی سیفٹی، اپنی سیکیورٹی، اپنی حفاظت آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پریکاشنز بہت ضروری کیونکہ اگر آپ کے پاس ایٹم بم ہے تو لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، ہاں، اگر آپ کے پاس ایٹم بم نہیں تو لوگ آپ کو کھا جاتے ہیں، کھا جائیں گے۔ تو حصار ضروری ہے۔ اس کا میں اس دن ہم پروگرام کریں گے۔ جب میں انڈیا گیا تو میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں کہا استاد محترم یہ حصار آپ نے مجھے سکھا دیا، انڈیا میں جب جاؤں گا تو میری عادت ہے پنڈتوں سے، عاملوں سے، ایک کالی ماتا کے جھوٹے ظاہری بات ہے، وہ تو پھر پنگا لینا، تو کہتا ہے درویش نے تینوں دیتا ہے، جتنے حصار کریں گا انجی چلے گا۔ حصار کا مطلب ہے کہ وہ دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی اور آپ پہ حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ حصار کے عامل ہیں تو پھر وہ آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتی۔ ایک بات، بہت سارے لوگ کامل مرشد کی تلاش میں ہوتے ہیں، کامل سلسلے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کامل سلسلہ میسر آ جائے، کامل مرشد میسر آ جائے، پھر بھی آپ کا حصار ہی ہوتا ہے کہ نادیدہ کفتوں کو پتہ ہوتا ہے یہ کس سلسلے سے ہے، کس سپر پاور، کس جنریٹر کا یہ مرید ہے، پھر بھی وہ محتاط رہتے ہیں۔ اب ہماری ناپائد ہو گئے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں آج کل جو کامل مرشد ہے یا باکمال مرشد، وہ ان کا ناپائد ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ تو ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ پھر عمل حصار ضرور کریں۔ میں پھر مختصر بتاتا ہوں۔ یارکیب اللہ کا نام ہے، جس کا مطلب ہے نگہبان، نگران، پانے والا۔ اگر آپ 5,000 دفعہ اس کو روزانہ پڑھتے ہیں اور 41 دن پڑھ لیتے ہیں، شرطیں میں نے پچھلے پروگرام بتا دی تھی، وہاں پر آرام سے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کا عمل ہے کہ آپ حصار کر چکے ہیں۔ حصار کا مطلب جب آپ نے حصار کر لیا، جب میں نے حصار کیا نا عرفان بھائی، تو مجھے یہ میرے ذہن میں نا بندہ جتنا مرضی یقین کرتا ہے، لیکن انسانی نیچر ہے کہ کہیں نہ کہیں شک، کہیں نہ کہیں مشاہدہ چاہتا ہے کہ میں نے جو کیا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، میں کیسے اس کو پرکھوں۔ تو میں نا اس تلاش میں تھا کہ کوئی مجھے ایسا بندہ ملے جس پہ میں پرکھ سکوں۔ مجھے کسی بندے نے بتایا کہ نا ابرار شاہ صاحب لاہور سے 40 کلومیٹر دور ہے، فوت ہو گئے۔ ان کے پاس ایک عجیب پاور ہے، صلاحیت ہے، موکلات ہے، جنات ہیں۔ ہمارے علی تشی بھائی تھے اور پاکوں کے بڑے غلام تھے، چاہنے والے تھے، 2 کام کرتے تھے۔ آپ ان کے پاس گئے، انہوں نے بتانا آپ یہ کھا کے آئیں، یہ پی کے آئیں، آپ کا نام کیا، آپ کی والدہ کا نام کیا، بندے کی جان وہی نکل جانی۔ پہلا کام یہ کرنا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کرنا کہ انہوں نے نا جب عاشورہ کے دن آنے تو انہوں نے نا ننگے پاؤں آگ کا الاؤ جلانا
اور وہ پڑھتے ہوئے نا اپنا ذکر کرتے ہوئے تو آ کے اوپر چلنا شروع کر دیا. یہ دو چیزیں ایسی تھی جو دیکھنے والے کو سحر زدہ کر دیتی تھی. وہ بہت ہے کہ کیا بندے کے پاس پاور ہے. تو میں جب مجھے کسی نے کہا نا کہ وہ ہر بات بتا دیتا اس کے پاس کوئی چیز ہے, تو کھوج تلاش تو مجھے تھی. میں یارکیب کا عمل کر چکا تھا. میں نے کہا اس کو ٹیسٹ کرنا ہے جا کے کہ یارکیب میں جان آئی ہے کہ نہیں, یہ مکمل ہوا ہے کہ نہیں, اس کی تاثیر جاگی ہے کہ نہیں. یہی کوشچن میرا. میں سفر کر کے ان کے پاس گیا تو پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اقرار کرتا ہوں کہ ان کے دروازے کے اوپر بڑا خوبصورت لکھا ہوتا ہے نادی علی, نادی علی صغیر, نادی علی مظہر الجیب. اس پہ ہم انشاءاللہ روحانیت کا وہ وظیفہ, روحانیت کا وہ بادشاہ وظیفہ, اس کے بعد جنات جادو ٹونا آپ سے بھاگتے ہیں اور آپ کامل ایک معالج بن کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. یہ اس کے دروازے پہ لکھا میں نے کہ کتنی خوبصورت عبارت لکھی ہوئی ہے. اندر گئے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب میری وہی تلاش تھی کہ شاہ صاحب اپنے جلال میں تھے, پورے جوبن پہ تھے شاہ صاحب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں کو تمہارا یہ مسئلہ ہے, تمہارا یہ مسئلہ. میں کہ شاہ صاحب میں نے مری سے آیا ہوں تو میں نے آپ سے آخر میں ملنا ہے. شاہ صاحب ٹیچر تھے. شاہ صاحب کہتے ٹھیک ہے. انہوں نے چائے شاہ منگائی. چائے شاہ منگوانے کے بعد اب جب میری باری آئی نا, تو میں نے مجھے جس استاد نے کرایا تھا نا, اس نے کہا تھا اگر کوئی بندہ تمہارے سامنے ایسا آئے جو کسی موکل کو, کسی جن کو بلا کے اس سے انفارمیشن لیتا ہو, اور اگر آپ کمرے کا اثار کر دیں گے تو وہ موکل جن اس کا اندر نہیں آئے گا. ٹیسٹر کیا تھا کہ یہ جو ہر بندے کے شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ تو یہ کھا کے آیا, تو یہ پی کے آیا, اور تیرا یہ نام ہے, تیرا آگا پیچھا یہ ہے, تیرے پاس پیسے کتنے ہیں, اور بندے کی جان نکل جانی, بندہ تو سرنڈر ہو جاتا اس وقت. میں نے پورے کمرے کا اظہار کیا اور میں نے کہا کہ آج اس کمرے کا کوئی نہ اندر آئے. شاہ صاحب نے وہی طریقہ کیا, بال پوائنٹ پکڑا ہوا تھا, پتہ نہیں وہ شو کرتے کیا کرتے تھے. 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش کی, ان کو نہ وہ انفارمیشن نہ ملی, پھر کوشش کی, انفارمیشن نہ ملی. پھر انہوں نے کوئی چیز لکھ کے نا, جو ان کے سامنے اکا پڑا ہوا تھا, اکے کا پھول جو پیتے لوگ, اس کے اندر انہوں نے ڈالی. پھر ہی نظر پریشان سے نظر آنے شروع ہو گئے. میں بڑا ایکسائٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جو چیز ان کو انفارمیشن دیتی ہے, جو چیز ان کو خبر دیتی ہے, جس غیر مری مخلوق سے یہ ہیلپ لے کے لوگوں کو بتاتے ہیں, اسے امداد ہو سکتا ہے, موکل ہو سکتا ہے, جن ہو سکتا ہے, وہ آج ان کو خبر دیتی ہے کہ نہیں دیتی. یعنی کہ میں ٹیسٹر لگا کے بیٹھا ہوا تھا, کوشش کرتے رہے تو پریشان ہو کے باہر نکل گئے. باہر جا کے نکل گیا نا, باہر جا کے نا 2-4 منٹ بعد واپس آیا, بڑے مسکرائے, کہتے پروفیسر صاحب بڑے عرصے بعد کوئی بندہ آیا ہے, بڑے عرصے بعد کوئی بندہ, آج مزہ آئے گا. میں کہ کوئی ہماری خبر بھی دیں, کوئی خبر دیں, یہ ایسا ویسا ہے. کہتے جو کچھ تسی کیتا تانوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ لگ گیا. میں وہ سار تو باہر نکل کے میں چیک کر, میں باہر گیا ہوں تو میں نے جب کوشش کی ہے تو میری جو قوت تھی وہ میرے پاس واپس آ گئی ہے. تو پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ یارکیب کی طاقت کیا ہے. یہاں پھر ایک دفعہ میں اور, جب بھی کوئی بندہ, کسی کے پاس جنات ہے, کسی کے پاس موکلات ہے, کسی کے پاس کوئی پاور ہے, تو مجھے یہ تھا میں نے چیک کرنا ہے کہ یہ اس کی کیا پاور ہے. جب کچھ لوگ حاضرات کرتے ہیں, جنات کو بلاتے ہیں, تو اس وقت وہ کمرے کا سہار کرتے ہیں, گھر کا سہار کرتے ہیں, تاکہ اس وقت کوئی چیز آئے نہ. میرا ایک دوست تھا, اس کا کالے علم کا ہی تھا, فوت ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت کرے. وہ اس کو بڑا شوق تھا, کوئی چڑیل تھی, گجنی نام کی چڑیل تھی, اس کو پکڑنے کا. اچھا اس کو شوق تھا. اچھا ڈرتا کیا تھا جب وہ عمل کرتا تھا نا, اس کی شرط یہ تھی کہ کمرے کے باہر کوئی بیٹھے گا, اچھا جو اس کی حفاظت کرے گا. اب جب وہ پڑھائی اس نے شروع کرنی تو ایسی اندر مخلوق کا دباؤ پڑنا, باہر بیٹھا والا بھی وامٹنگ کر رہا ہے, اندر والا وامٹنگ کر رہا ہے, دباؤ پڑنا, پریشان کرتا ہے. میں بڑا کوشش کرتا ہوں لیکن میرا حسار نہیں ہے. میں نے کہا یار میں تمہیں چلا کراتا ہوں. پہلی رات بیٹھا, میں نے ٹائم نوٹ کیا, میں کتنے بجے بیٹھا ہوں, کہتا جی میں 9 بجے بیٹھا ہوں. میں نے اس کا نا 9 بجے اثار کر دیا. صبح بڑا خوشی خوشی آیا, کہتا ہے آج نا, اس کا بھائی باہر, وہ اندر بیٹھا کمرے میں, ایک اس نے بھائی باہر بٹھایا. 11 دن کا چلا تھا میرا خیال ہے. تو میں نے ٹھیک 9 بجے کر دیا, تو اس کا چلا خیریت سے گزر گیا. کہتے میرا چلا ٹھیک گزرا ہے. اب میں تھوڑا چلاک آدمی تھا, کوشش کی. اگلے دن میں نے اس کا اثار کیا 9:15, تھوڑا سا لیٹ کیا. وہ مجھے صبح کہتا ہے یہ پہلے 15 منٹ تو بڑے اوکھے تھے, اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اگلے دن میں نے 9:30 کیا. میں ٹیسٹ لگا رہا تھا کہ جو عمل اثار ہے, جو حفاظتی میری اللہ کے نام کی برکت ہے, وہ کتنی طاقت ہے. اگلے دن میں نے کیا, بالکل آخری 5 منٹ میں کیا. کہتا آج تو ساری الٹیاں میں شروع, فلاں شروع. مجھے طے ہو گیا کہ یہ جو یارکیب کا وظیفہ ٹھیک ہے. یہاں میں نے ایک اور پھر ان دنوں میں نا بڑی مجھے یقین آ گیا کہ یارکیب کا عمل اچھا ہے, یہ افیکٹو ہے, 2 جگہوں پہ کام کر رہا ہے. انہی دنوں میں نا مجھے میرے راجہ منصور علی شاہ صاحب میرے دوست تھے مری میں, تو وہ کوٹا شریف سے تھے. کوٹا کے پاس پہاڑی علاقے میں بابا رشید, سائیں رشید جو کہتے تھے. اچھا سائیں رشید مجذوب تھا, جذب و سکر میں. مجذوب میں تو میں نے ویسا مجذوب شاید ہی کبھی دیکھا. کرتا کیا تھا, دنیا سے ڈسکنیکٹ کر کے, تارک ہو کے,
وہ پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, لوگ جو اس کے پاس جاتے تھے نا, اگر اس کا موڈ آ گیا تو ملنا نہیں ملنا, تو اس کی طرف جو دوڑتا تھا نا, تو اس کے جب اس کے ساتھ کتے ہوتے تھے, اس کے ہاتھ میں کلاڑا ہوتا تھا. سارے جانتے ہیں وہاں کے لوگ, وہ بندے پہ کلاڑا کوئی سیدھا لگ رہا, کوئی پٹھا لگ رہا. جو عقیدت مند ہیں وہ بھی اندھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کلاڑا سیدھا بھی وجہ ساری بیماری ختم ہو جائے گی, ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنات بھی بڑے ہیں. اچھا مجھے اب نیا میں نے یارکیب کیا تھا, میں کہ یار میں نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو یارکیب وہاں کام کرتا ہے نہیں کرتا. ٹیسٹر مار رہے ہو. اچھا یہ ہر بندے کو یہ ہوتی ہے, کوئی بندہ اگر گاڑی چلانا سیکھ لے, کوئی پینٹنگ سیکھ لے, کوئی نیا کام سیکھ لے, تو پہلے کچھ دنوں نا وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. اچھا میں نے منصور علی شاہ صاحب سے کہا, میں راجہ صاحب ہم نا وہاں چلتے ہیں. کہتا بابا جی آپ تو بچ جائیں گے, بڑا کام خراب ہے. وہ بابا جب ہم چڑھتے ہیں نا اوپر سے جب نیچے اترنا, اس کا کھڑاک عجیب ہے. ایک تو ہاتھ میں کلاڑا, نیچے سے کتے نیچے سے کتے پھاڑنا شروع کر دیے, ہاتھ میں کلاڑا پکڑا ہوا ہے, تھڑ ہو رہی ہے. میں کہ نہیں میں نے جانا ہے, میں نے جانا. اچھا یہ جو کھوج اور ہے نا تلاش ہے عرفان بھائی, یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے. یہ بندہ جس کو وہی لگاتی ہے. میں کہتا اللہ مجھے کھوج نہ دیتا, میں درویش نہ ہوتا. درویش تو پورا بھی نہیں, طالب علم خیر, کوشش یہ میری سیاہ کاری ہے, گناہ گار ہوں. اگر کھوج جستجو تلاش نہ ہوتی تو میں تو بیٹھا رہتا آرام سے. کھوج تھی جو مجھے متحرک کرتی تھی. ہم دونوں جناب ہیں, انہوں نے کہا جی میں نے اوپر کو نہیں جانا, آپ نہیں جانا ہے. بالکل ساتھ افواہیں تھی, پتہ نہیں سچ تھا کہ جھوٹ تھا, کہ جب وہ کسی بندے پہ حملہ کرتا ہے نا, بندہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. اس کی کچھ لوگ داستانیں پھیلی ہوئی تھی, کچھ لوگ کہتے تھے اس کے جو بابا سائیں رشید ہے اس کے پاس جنات بھی ہیں, کلاڑا بھی چل رہا ہے, کتے بھی چل رہے ہیں, اور گالیاں دیتا تھا, تیری ایسی تیسی تو کیوں آیا میرے پاس. یہ بھی ایک طے ہے کہ بعض درویش, بعض مجذوب ایسے ہوتے ہیں. سعید اللہ صاحب بھی زندگی میری آخر بھی ایسے ہی تھے, وہ لوگوں سے ملنا ترک کر دیتے ہیں. وہ بیزار ہونا جذب میں, جلال میں. شاید اگر میں ایڈ کروں اس میں, کیونکہ وہ اپنا دنیاوی کام کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بیزاری ہوتی ہے, کیڑا کام لے کے آ رہے ہو یار. بالکل بالکل, ساڈا تعلق کسی اور طرف چل رہا ہے, تسی اپنے چیزیں لے کے, وہ اپنے اوپر بیٹھے جب ہم گئے ہیں نا, تو لوگ جب خالی ہوتا ہم نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. ان کو بہت نیچے آنا پڑتا ہے اب انسان بندے کا کوئی کام پورا کرنے کے لیے. جب ہم چڑھنا شروع کر دیا, جو میرے دوست تھے نا راجہ صاحب, انہوں نے کہا جی بھٹی صاحب میں نے اوپر نہیں جانا. میں نے 7 دفعہ یارکیب پڑھا, اپنے اوپر پھونکا, اور میں نے بابا جی کی طرف چلنا شروع کر دیا. جب میں نے چلنا شروع کر دیا, اوپر چڑھے جا رہا ہوں, تو بابے نے جیسے دیکھا نا کوئی بندہ آ رہا ہے, بابا جلال میں اٹھا, کلاڑا ہاتھ میں پکڑا, اور 8-10 کتے اس کے ساتھ تھے, بابے میری طرف آنا شروع کر دیا. اچھا اب میں چاہے جتنا بھی یقین ہو, لیکن مجھے خوف تھا, پتہ نہیں چلتا ہے, پتہ نہیں جو اس موقع کلاڑا تو کتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, محمد علی صاحب, وہ بڑے ماننے والے تھے, وہ گئے تھے, انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ میں جب گیا مجھے کلاڑے بجے, ایک کلاڑا مجھے لگ گیا. وہ اتنے جنون میں ہوتے تھے, کوئی لگ گیا کوئی نہیں لگا, تو میری اس کے بعد شوگر ختم ہو گئی, پتہ نہیں سچ تھا جو بھی ہے. تو میں جب گیا ان کے سامنے, تو بابا جی جلال میں آئے, تو میں یارکیب پڑھ رہا تھا, اور وہ میرے سامنے آ کے رک گیا ایک دم. اب وہ مجھے غور سے دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے, وہ حالت جذب سے نا. اب ان کے کتے جو ہے نا, وہ نیچے کتے بھی چھپ ہو گئے, کتے بھی اپنے استاد اپنے مرشد کو دیکھتے تھے, اگر وہ چپ تو کتے بھی چپ ہیں, اگر وہ جلال میں تو کتے بھی ایکٹیو ہیں. تو مجھے کلاڑا بھی ان کے ہاتھ میں کھڑا ہو گیا, تو میرے کان کے لیے میں کہتا کہ چلا جا واپس, چلا جا واپس. میں کہا میں سواد لینا ہے, کہتا تیرا سواد میرے کو نہیں ہے. میں کہا بابا جی اتنی مستی میں آپ بیٹھے ہیں, اتنے جذب میں لوگوں کو بانٹی جا رہے ہیں. ہلکا سا پھر بولا جی کہ وہ ہوش کی دنیا میں آ گیا, کہتا تیرا سواد جڑا نا, تیری نور کسی اور کو لے, بات تو چلا جا, نہیں تو میرے غصہ آ جانا ہی. پھر لاتی میں کہتا میں گوڈے ہاتھ لائے, تہاڈی مہربانی. تو یہ وہ وظیفے تھے. اس کے بعد جب پھر میں انڈیا میں گیا, کسی اور ہمارا سلطہ پکڑ جائے گا, وہاں بھی بے شمار ایسے موقع ہے کہ جب کوئی بندہ سامنے آنا کرنا, اور عمل ان کا جو پنڈت تھے, بڑے اسٹرانگ. تو میں نے جب اشعار کرنے کے بعد الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جانا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی ہمارے جو لوگ ہیں, اس میں یہاں یہ کلیئر بھی کر دوں, بہت سے لوگ پوچھتے یہ وظیفہ کہاں ملے گا, میں ان کے لیے آسانی کے کر دیتا ہوں. میرے جتنے بھی یہ بڑے اعمال ہیں, وظائف ہیں, حزب البحر ہے, چیل کاف ہے, سورہ مزمل ہے, قرآن پاک کی ساری صورتیں, اللہ کے سارے نام ہیں. میری کتاب چھپی ہوئی ہے سرمایہ درویش, اور کسی نیک آدمی نے اس کو نا خود پرنٹ کر کے پھینک دی وہاں پہ, جیسے کیا کہتے ہیں کہ PDF کر دیا. حالانکہ اخلاقی طور پہ بنتا نہیں تھا. وہ لوگ جو جن کی رینج میں یہ کتاب نہیں ہے, پاکستان سے مجھے انڈیا سے بڑے کالیں آتی, یورپ سے بڑے کال, وہ PDF پہ جائیں اور آپ عملی آثار دیکھیں, سارا طریقہ شیڈول اس میں لکھا ہوا ہے, باقی اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں. لیکن جو پاکستان میں ان کو سنگ میل پبلیکیشن نے چھاپی ہوئے, وہ آن لائن گھر بھیج دیتے ہیں. تو آپ یہ سارے وظائف ذکر اذکار وہاں کر سکتے ہیں, عملی آثار کریں.
کرنے کے بعد پھر اگر آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی نہیں تو آپ یہاں پہ نا پہلے دن ہی ایسی مصیبت پڑے گی، اثر والا پڑے گا، یا آپ کو نہیں ہے، یا آپ کے گھر والے نہیں، یا آپ کا خاندان نہیں ہے، آپ کی نوکری نہیں ہے، آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ کو اجاڑ کے رکھ دیں گے یہ۔ اگر آپ کی سیفٹی شیلڈ تگڑی، آپ مضبوط ہیں، تو پھر آپ اس 11,000 KV کی دنیا میں داخل ہوں، نہیں تو آپ یہ رسک کبھی نہ لینے کی کوشش کریں۔ اچھا ہم اس کو کریں گے کس طرح سے؟ ایک دفعہ آپ نے عمل حصار کر لیا، ایک دفعہ آپ نے اس کا چلہ کر لیا، اس کے بعد یہ کام تو یہ کرنا آپ نے پہلے تو 5,000 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے، آپ نے 41 دن کر لیا، وہ چلہ ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک میں سے کہتا ہوں 300 یعنی اونلی 300 111 بار بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ڈیلی پڑھتے رکھے تاکہ آپ کا عمل آپ کے قابو میں رہے۔ اچھا یہ حسار اب جب اسحار کرنا ہے، حسار چلتا رہے گا، یہ ساری زندگی چلے گا۔ اب جب اسحار کرنا ہے 7 دفعہ پڑھنا ہے، یا رقیب 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 کے نور یا رقیب کے موکلات مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ اچھا آپ نے کہہ دیا، پھر آپ اپنے گھر کا کریں گے، میرے گھر والوں کی حفاظت میں لے لیں، یا پھر آپ اپنے فیملی ممبر کریں گے۔ صبح شام اگر آپ اسحار کرتے رہتے ہیں، پھر آپ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، جب آپ کچھ عرصہ جاری رکھتے ہیں تو پھر آپ کا فیملی اور آپ کا نور ان قوتوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ کہ 7 دفعہ یا رقیب پڑھ کے آپ اپنے گھر والوں کا یا کسی مریض کا اسحار کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ جب آپ کسی کی حاضری کرتے ہیں، آپ نے حاضری کر لی، حاضری کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چیز حاضر ہوئی، اس نے دیکھا آپ کو بھاگ گئی، اب آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے۔ چلو پرابلم کیا آپ کے ساتھ؟ آپ نے حاضری کی، حاضری کے بعد چیز آپ سے بھاگ گئی، آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ اسحار کے مالک ہیں، آپ جب وہ چیز آ گئی ہے، سمپل 7 دفعہ پڑھ کے کمرے کا اسحار کر دے، چیز پھر جا نہیں سکے گی۔ حاضری ہونے کے بعد آپ نے اسحار کر دیا ہے، اب آگی چیز فوری طور پہ کمرے کا 7 دفعہ اسحار کریں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وہ چیز کمرے سے جائے گی نہیں۔ پھر آپ جو گفت و شنید کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس میں سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، سورہ مومنون کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، پھر وہ آپ سے کال قرار کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اسحار آپ کی، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، کوئی بھی طالب علم اگر روحانی دنیا میں آنا چاہتا ہے، اس دنیا کے آ کے پیر بننا چاہتا ہے، عامل بننا چاہتا ہے، درویش بننا چاہتا ہے، جب تک وہ عمل اسحار نہیں کرتا، کچھ لوگ یہاں پہ سوال کریں گے کہ یا رقیب پڑھنا کہ یا رقیبو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے دن یا رقیبو شروع کیا تو آخری دن تک یا رقیبو ہی پڑھیں گے۔ میں نے ویسے اس کو یا رقیب پڑھا تھا، نگہبان نگران پالن۔ یا میں کلیئر کر دوں کہ میں نے جب بھی، میں اس کو بعض کو اس میں آدمی مانتا ہوں، جو بندہ یہ کر لیتا پھر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، کہ اللہ پھر اس کی ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی ایمان، آپ کی دوست، آپ کی فیملی ساری یا رقیب، کہیں نہ کہیں آپ کو، ہر بندے کو آپ وردی وہ کر رہے ہیں کہ اللہ میری نگرانی کر، میری نگہبانی کر، تو یار کی کریں۔ اور کرنے کے بعد پھر اگر آپ عمل حب کی طرف جائیں، عمل تسخیر کی طرف جائیں، عمل جاگے آپ نادی علی بتائیں گے یا کچھ اور مال ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ بغیر عمل اسحار کے اس دنیا میں داخل ہونے والی غلطی نہ کریں۔ وہی بات ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ایٹ ہوم، کسی تجربے کے بغیر یہ کوشش نہ کرے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔